رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہادی پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید زین عباس آپ کی خدمت میں. ہادی پوڈ کاسٹ آپ کے مزاج کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے علمی موضوعات کو آسان اور منفرد انداز میں سمجھنے کا ایک خوبصورت ذریعہ، جس میں ہمارے ساتھ ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم استفادہ کر سکیں حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ شیخ انور علی نجفی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام امید خیریت سے اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ ہماری یقیناً سعادت ہے کہ ایسی علمی شخصیت سے ہمیں استفادے کا موقع ملتا ہے، اور آپ دوستوں کے، آپ دیکھنے والوں کے سوالات ہم آگے تک پہنچاتے رہتے ہیں. آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک سوال ہی کے ذریعے کریں گے، اگرچہ ہمارے موضوع پچھلے والا موضوع انشاءاللہ اس کو بھی لے کر چلیں گے، لیکن پہلے ایک سوال جو ہمیں آپ کے کمنٹ میں ہمیں موصول ہوا. سوال یہ کیا گیا کہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات، اس میں یہ جملہ ہے کہ روز ملاقات اپنی زیارت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. خدا سے یہ تقاضا کیا گیا ہے. یہ خدا کی زیارت اور خدا کی رویت، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں آسان انداز میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو سوال بھیج رہے ہیں، اور آپ اسے بہت اچھی طرح کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس سوال کو ان کی نیابت میں مزید کھولتے ہیں. اور جب تک ہمارے سائلین کی یا ناظرین کی تسلی نہ ہو، آپ اس کو مزید بہتر بناتے ہیں. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور جہاں تک رؤیت کا مسئلہ ہے، یہ ایک معرکۃ الآراء بحث ہے رؤیت خدا کا. اور رؤیت خدا یعنی ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اسی طرح جس طرح میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، اس طرح میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں دیکھ سکتا. اس میں اختلاف ہے اسلام کے مختلف مکاتب فکر میں. ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا. اور جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح میں خدا کو بھی دیکھ سکتا ہوں. یعنی خدا کی رؤیت ممکن ہے. یہ ایک نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی رؤیت دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں خدا کی رؤیت ممکن ہوگی. اچھا. یہ دوسرا نظریہ. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی رؤیت ممکن ہی نہیں ہے. ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بہت واضح ہے. اگر خدا کی معرفت ہو تو اس کے بعد خدا جسم نہیں ہے. بالکل. خدا محدود نہیں ہے. بالکل. خدا کسی جہت میں نہیں ہے. خدا کسی کا مکان نہیں ہے. اور ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو ان ظاہری آنکھوں سے ویسے دیکھنا جیسے ہم جسم کو دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، وہ یقیناً ممکن. کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو دیکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ باڈی کہیں سے شروع ہو رہی ہو اور کہیں ختم ہو رہی ہو، تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں. باڈی آپ نے کہا، یعنی ہاں ظاہر ہے باڈی ہونی چاہیے. باڈی ہونی چاہیے. ختم ہو شروع ہو، بالکل وہ تو بات کی بات ہے. تو حدود ہوں گی، باڈی ہوگی، عناصر ہوں گے. بالکل صحیح. پہلے باڈی جسم ہونا چاہیے. بالکل. اور خدا جسم نہیں ہے، خدا منزہ ہے. بالکل صحیح. کسی سے بھی آپ دیکھیں، آپ نے ابھی کافی کنڈیشنز لگا رہے تھے دیکھنے کے. بہت زیادہ کنڈیشن نہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جسم ہونا چاہیے. عناصر سے بنا ہو، ایلیمنٹ سے بنا ہو، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ جسم ہے تو پھر وہ عناصر سے، ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے تو وہ مرکب ہے تو اپنے اجزاء کا محتاج ہے تو خدا نہیں ہے. کیونکہ یہ اجزاء تو بعد میں بنے ہوں گے، خدا اس سے پہلے ہے. ان کو خدا نے خلق کیا ہے. 2 جز ہیں. درست. 2 جز میں سے ایک جز پہلے ہوگا، ایک جز بعد میں ہوگا. خدا محتاج تو نہیں ہے کسی چیز کو خلق کر کے اپنے وجود کا حصہ بنائے اور اس سے مرکب ہو جائے. کسی بھی طرح سوچ لیں، بالکل صحیح. سوچ لیجیے، چھوڑ دیجیے کہ میں ابھی کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے بڑے کیا کہتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کا ایک بڑا آپ کے اپنے اندر بھی موجود ہے. خدا نے آپ کو عقل دے رکھی ہے اور بہت بڑا ہے وہ.
آپ خدا کو اسی سے پہچانتے ہیں. بالکل صحیح. خدا کی معرفت اسی عقل سے، اسی وجدان سے، اسی نفس سے، اسی ضمیر سے، اپنے آپ سے بالکل آپ حاصل کرتے ہیں. اور ہماری بحث کا آپ نے خوبصورت آغاز اسی طرح کیا تھا کہ ہم نے خدا کو اپنے اندر سے پہچاننا ہے. ہمیں کو باہر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی اندر کی طرف رجوع کریں، انسائٹ آؤٹ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اس امکان کی جس بھی صورت کو آپ فرض کریں گے، سوچیں گے، بیٹھ کے سوچئے گا، ان سب سے نقص لازم آئے گا. اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا رب پاک ہے، منزہ ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے. ایسی ذات جس کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہ تمام جو تصورات ہیں وہ بھی بہت ناقص ہیں. ہم خدا کے لیے اگر عالم کہتے ہیں، خدا کے لیے حی کہتے ہیں، یہ سب بھی ناقص ہیں. ہم ان کی خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا کوئی بھی جوان، چھوڑ دیجیے ابھی ہم ریفرنس بک کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، آیت کیا ہے، روایت کیا ہے. ابھی مناجات 15 میں سے آپ نے کون سی مناجات تھی؟ مناجات زاہدین تھی. ابھی ہم اس کو بھی نکال کے اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ امام وہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ان سب کو ابھی چھوڑ دیجیے. فی الحال ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فزیکلی اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ نا کم سے کم مطلب ابھی بیٹھ کر عقل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے. سب کو سمجھ میں آتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے خدا کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہیں ہے اور ہم اشارہ بھی کرتے ہیں اللہ نا آسمان. ابھی کسی ہم عالم کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے کسی چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں خدا پہلے آسمان پہ آ کر پکارتا ہے. اچھا خیر کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا تھا وہاں، اس بات کو ہم نے سنی انسنی کر دی کہ خدا پہلے آسمان پہ آنے کا کیا مطلب ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہیں اور تھا، وہاں سے ہٹ گیا اور اب پہلے پہ. ہاں یعنی مثلا 7ویں آسمان پہ تھا، تو اب جب پہلے آسمان پہ ہے تو 7ویں آسمان پہ نہیں ہے. اور اگر وہ پہلے آسمان پہ آیا ہے تو آپ سے قریب ہے. ہاں درست. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ نہیں تھا، پہلے نہیں تھا اور آپ سے دور تھا. 7واں آسمان آپ سے دور ہے. درست. اب جب وہ 7ویں آسمان پہلے آسمان پہ آ گیا ہے تو اب آپ سے قریب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو کہتا ہے نحن اقرب منک من حبل الورید. بالکل صحیح. شہرگ حیات سے زیادہ تم سے قریب ہوں. شہرگ حیات کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے انسانی حسیات میں جو چیز آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جس سے وابستہ ہے، تو اس سے زیادہ قریب واقعی بالکل صحیح. اور امام ہی کی ابھی ہم مناجات زاہدین پہ آتے ہیں. رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ تو اتنا دور ہے کہ ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، رسول خدا کا فرمان ہے، اور اتنا نزدیک ہے کہ تو ہمارا نجوہ بھی سن لیتا ہے. واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. تو یہ دوری اور نزدیکی زمانی اور مکانی ہے ہی نہیں کہ خدا رمضان میں ہم سے اتنا قریب آ گیا ہے کہ وہ مثلا پہلے آسمان پہ آ گیا ہے. اور یہ قرب اور بہت سمجھنا بہت ضروری ہے بالکل صحیح اس کے لیے. اور اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو ہمارے بہت سے بھائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اور خدا کے درمیان میں حائل ہو گئے، فاصلہ ہو گیا. اور امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے استاد ہیں. درست. امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی کسی اور سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہی نہیں ہے، اور جو ہوا ہے وہ ہلاکت حاصل ہوئی ہے. نجات مجھے در صادقین سے حاصل ہوئی ہے. یہ اعتراف ہے امام ابو حنیفہ کا. اور یہاں اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کون استاد ہے اور کون شاگرد ہے اور کون اہل بیت سے ہے اور کون عام افراد میں سے ہے، تو آپ کو ان کا فرق معلوم ہونا چاہیے. اسی ابھی جو ہم مثال دے رہے ہیں اس میں بھی آپ کو اس کا تھوڑا سا فرق واضح ہو جائے گا. ابو حنیفہ جب آتے ہیں تو امام موسیٰ بن جعفر بچے ہیں، بالکل صحیح، اور بچپنے میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے سامنے سے ابو حنیفہ بھی گزر گئے، باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. صحیح. اور
انہیں یہ ہوا کہ یہ تو صحیح نہیں ہو رہا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے سے آ رہے جا رہے ہیں، یہ روک کیوں نہیں رہے؟ جس طرح ابھی ہم جاتے ہیں اور مخصوصاً مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ کشتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی آگے کر رہے ہوتے ہیں، روک بھی رہے ہوتے ہیں، فزیکلی آپ کو حالت نماز میں روک رہے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے سے مت گزرو. تو امام جعفر صادق سے اعتراض کیا روایت کے مطابق کہ یہ آپ کا بیٹا کیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا جاؤ انہی سے جا کے پوچھ لو. وہ بھی تو امام، بالکل صحیح، بچپنا ہے، لیکن ابو حنیفہ کو زانو یہ تلمس خم کرنا پڑا. امام موسیٰ ابن جعفر جو کہ ابھی طفل ہیں، نونہال ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ہے، اور بہت سے واقعات بھی ہیں جہاں پر امام نے اس طرح ارجاع کیا کہ جاؤ پوچھ لو، میرے بیٹے سے پوچھو. اس نے آ کے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. بالکل صحیح. تو کہا تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے گزرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا کہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان سے لوگ گزر گئے. تو امام نے فرمایا میرا رب میری شہرہ کے حیات سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے، کوئی میرے اور میرے رب کے درمیان سے گزر نہیں سکتا ہے. کیا کہنے. تو یہ قرب اور یہ بعد، یہ اس کا ہم نے اگر سمجھ لیا، آسمان اول نہیں ہے، آسمان ہفتم نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، اور یہ جو فزیکل ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے خدا پاک اور منزہ ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ بات حل ہونے کے بعد ہم نے ویسے تو حل کر دیا کہ رؤیت ممکن نہیں، درست، عقلاً محال ہے، اور سب اگر اپنے وجدان سے رجوع کریں تو ان کے لیے یہ فیصلہ ہے. بالکل صحیح. اس کے جواب میں کچھ لوگ کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، وہ اتنی مبتذل ہیں کہ ابھی میں شاید اس مجلس کے مناسب نہیں ہے. صحیح. اتنی گئی گزری ہیں، پھر ان کے لیے بہت نیچے اترنا پڑتا ہے، جتنے جو انہوں نے استدلال پیش کیا ہے، اور اس کا جواب کے لیے اسی سطح پہ اترنا پڑتا ہے. میں اس طرف نہیں جاتا. مجھے اعتماد ہے اپنے تمام سننے والوں پر، ان کے عقل و شعور پر، اور ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت پر، اور وہ جمود کے شکار نہیں ہیں. بالکل صحیح. جو لوگ جمود کے شکار ہیں وہ تو سیدھا آپ اگر میرا نظریہ نہیں مان رہے تو آپ کو میں نے گالیاں دینا شروع کر دیا، آپ گمراہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہاں پر اس بات کے واضح ہونے کے بعد اب باقی رہ گیا کہ ایک وہ گروہ جو کہتا ہے دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں بھی ممکن ہے، وہ تو ہم نے تقریباً رد ہو گیا. اور انہی کا رد انہی کے فقہ سے، یعنی اہل سنت کا رد اہل سنت کا وہ گروہ کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رؤیت ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی جتنی ہماری آنکھوں نے اگر دیکھنا ہے، اس حالت میں دیکھنا ہے، تو پھر رؤیت ممکن نہیں ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے رب کو نہیں دیکھا. اچھا، صحیح. یعنی اہل سنت برادران کے ہاں بھی یہ نظریہ موجود ہے، ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ رؤیت رسالت مآب بھی اس حیات میں، اس دنیا میں رؤیت ممکن نہیں ہے، اس لیے معراج پر آپ نے نہیں دیکھا. اور پھر یہ روایات ہیں وہ جو کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھا. صحیح. جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا. اور یہ روایات بھی پھر ہیں جو کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے نہیں دیکھا، وہ روایات ام المؤمنین حضرت عائشہ سے مروی ہیں. صحیح. اور جو قائل ہیں کہ وہاں دیکھا ہے، وہ اس روایت کو، ام المؤمنین کی روایت کو رد کرتے ہیں کہ ام المؤمنین کا علم کم ہے، اور باقی جن اصحاب سے ہمیں یہ روایات آئی ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، ان کا علم زیادہ ہے. لیکن اس گروہ سے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، معراج پر بھی نہیں دیکھا. اچھا، آخرت میں کیا ہو جائے گا جو میں اور آپ دیکھ سکیں گے؟ صحیح. یعنی یہ شاید اس معنوں میں ہو کہ چونکہ آخرت میں ہمارا وجود بھی باڈی سے آزاد ہو جائے گا، یعنی تجرد میں آ جائے گا، اس لیے نہیں، ہم باڈی ہوں گے. اچھا، صحیح. معاد جسمانی کے قائل ہیں، سب قائل ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت میں ہمارا جسم نہ ہو. صحیح ہے نا. اس لیے یہ جن بیچاروں کو سوسائڈ بمبر بنایا جاتا ہے، انہیں جو حور کی لالچ دی جاتی ہے نا، وہ اپنا جسم محفوظ رکھ کے پہنچنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ جسم کے ساتھ ہی جائیں گے نا، ان کو کہ وہاں جسم کوئی نہیں ہے. صحیح. تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے پھر؟ وہ اس سے زیادہ تو ان کی عقل ہوتی نہیں ہے. غریب ان بیچارے مسکین لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو
آپ جائیں گے تو جسم کے ساتھ، لیکن آپ کا جسم متراقی ہو جائے گا. صحیح. یعنی یہاں جو آپ کی کیفیت ہے اس کیفیت سے آپ کی کیفیت بڑھ جائے گی. اچھا صحیح. کیونکہ آپ کی صلاحیت بڑھ جائے گی، اس لیے وہاں جا کے آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا صحیح. جو آخرت میں رؤیت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جسم کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے وہاں آپ دیکھ سکیں گے. وہاں آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک. ہم نے جو پہلے سوال اٹھایا ہے وہ سارا ان کے اوپر بھی آ جائے گا. آپ کی صلاحیت جتنی بھی بڑھ جائے، جب تک آپ خدا کو کم نہیں کریں گے خدا قابل مشاہدہ نہیں ہے. درست. ٹھیک ہے نا. اور آج کل تو اور زیادہ واضح ہے. میں ابھی سائنٹیفیکل ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا، اور جو لوگ یہ علم رکھتے ہیں وہ اس اینگل سے بھی، علم کی ترقی سے بھی ذرا مطالعہ کر لیں تو وہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے. نا کہیں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے. خدا اگر دیکھا گیا تو وہ خدا ہی نہیں ہے جس کو دیکھا جا سکے، نہیں جو محدود ہو، کسی ایک جہت میں ہو، جو جسم ہو، جو مرکب ہو، وہ لازمان ادھر نقص کا لازم آتا ہے. ثانیاً جب یہی گروہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اس اہل نہیں تھے، یعنی قابل مشاہدہ ہے اور رسول اس اہل نہیں تھے. اور ہم قیامت کے دن مرنے کے بعد رسول سے بڑھ جائیں گے نا. واقعی ہم رسول سے بڑھ جائیں گے. رسول کی جو حالت معراج پر تھی، ہم اس سے بھی زیادہ، اس سے ہم کچھ زیادہ آگے نکل جائیں گے، جو ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال، کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا، بول دیتے ہیں، نظریہ قائم کر دیتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کو. اگر دیکھے تو خود ہی اس بات سے منکر ہو جائیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی، ہم کہاں رسالت میں آپ کہاں. جیسا بھی دیکھیں، ہم بہت سی کوتاہیاں ہیں ہمیں رسول خدا کو ماننے میں. بالکل صحیح. بہت قصور ہے، بہت تقصیر ہے. کچھ ہماری ذاتی قصور، ہماری صلاحیت ہی نہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے اس ذات کو. اور کچھ ہمیں جو ٹیکسٹ ہم تک آیا ہے ان کی وجہ سے، وہ بھی ایک طویل داستان ہے. اس میں کبھی جائیں کہ کیوں رسول خدا کو کم کیا لوگوں نے، اور کیا بہت کم کیا. ان سب کو بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم جتنا بھی چاہیں ہم رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور اب جتنی بھی ہماری معرفت ہے ناقص معرفت ہے، اس ناقص ترین معرفت کے ساتھ جو رسول کا تعارف بنی امیہ نے کرایا ہے، اور بنی امیہ کے تعارف کے مطابق بھی جو رسول کو مانتے ہیں وہ بھی یہ مانیں گے، وہ بھی یہ نہیں مانیں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ بھی رسول خدا حالت معراج میں، قاب قوسین میں، بالکل صحیح، وہاں سدرۃ المنتہا میں، وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں قیامت کے دن. وہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں جہاں جبرائیل کی رسائی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. آپ اس سے قیامت کے بعد آپ اس سے آگے نکل جائیں گے، جو آپ خدا کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ رؤیت خدا ممکن ہے دنیا میں، بالکل ختم ہو گیا. آخرت میں اس سے بھی زیادہ برباد ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ تو بالکل واضح ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اس طرف کا حصہ ثابت کر دیا ہمارے لیے کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں نہیں ہو سکتا تو آخرت میں بطریق اولا نہیں ہو سکتا. اگر محمد مصطفیٰ معراج میں رسول رؤیت خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو تم پوری انسانیت مر جاؤ، کھپ جاؤ، جو مرضی کر جاؤ، یا جہاں بھی پہنچ جاؤ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تم سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تم رؤیت خدا کو حاصل نہیں کر سکتے ہو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ وہ جو پھر ہمارے متون میں یہ چیز آئی ہے کئی جگہوں پہ، یعنی ایک مثال ہمارے دوست نے پوچھا کہ مناجات زاہدین، مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ توحید کی دلیل، یعنی توحید کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کو نہ دیکھا جا سکے. وہ کہتے ہیں کہ اسے کون دیکھ سکتا، وہ یگانہ ہے کہ یکتا. جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. اگر کہیں خدا کے وجود میں دوئی ہوتی تو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا. خوب. اب ہم چاہیں گے کہ وہ جو متن جو انہوں نے ہمیں جس طرف متوجہ کیا ہے اس کو ایک مرتبہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں، مناجات زاہدین پہ ابھی میں پڑھتا ہوں تاکہ متن پڑھ کے اس کے مطابق میں بتا سکوں. اور خود پوچھا روایت کے مطابق امیر المومنین سے، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو امیر المومنین نے فرمایا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نہ دیکھا ہو. سبحان اللہ. تو رؤیت جو ہے اس کے ہم قائل ہیں، لیکن رؤیت ان آنکھوں سے. امیر المومنین سے پوچھا کیسے دیکھا؟ تو کہا میں نے اپنے ایمان کی
بصیرت سے دیکھا ہے, دل کی آنکھ سے دیکھا ہے, ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے. تو وہ ہمارے پاس موجود ہے, یعنی سب چیزیں حل ہیں. پھر بھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ مناجات زاہدین ہمارے پاس آ گیا ہے یہاں پر. وَأَقْرِرْ أَعْيُنَنَا يَوْمَ لِقَائِكَ بِرُؤْيَتِكَ, اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بخش یوم لقائک, جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی, قیامت کا ہی دن ہے. برؤیتک, اپنی رؤیت سے. اب کیونکہ ہم رؤیت کو سمجھتے ہیں, بالکل ہے نا, اور امیر المومنین بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھا ہے. کون کہتا ہے میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے, اور اندیکھے کو کہ میں عبادت کیسے کر سکتا ہوں, لیکن آنکھ سے جس طرح دیکھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ میں نے دیکھا ہے. کیا کہنا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی خدا سے ملنے کا دن ہے. اس ملاقات میں خدا کی رؤیت یعنی خدا کی رحمت. بالکل صحیح ہے نا. میں اور روایت میں بھی ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ خدا کی طرف دیکھے گا, بالکل صحیح, خدا کی طرف دیکھے گا, خدا کسی ایک سائڈ پہ ہوگا کہ مڑ کے دیکھے گا, نہیں, یعنی جب خدا کی طرف متوجہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر خدا کی طرف متوجہ ہو گیا تو جو سب سے بڑی فضیلت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ نظر کرم الہی ہے. کیا کہنے, اب یہ نظر کرم کہتے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں کی طرح کی نظر ہے, یقیناً یہ رحمت الہی ہے. بالکل نا. یہاں بھی رؤیت سے مراد فزیکل رؤیت نہیں ہے, اور اگر ہم فزیکل رؤیت کے اس میں چلے جائیں, جسمانیت میں چلے جائیں, اور جو کچھ ہم نے ہماری ٹیکسٹ میں جس طرح یہاں پر بھی ہے, اس کو اگر نہ سمجھیں اور باقی روایات کے ساتھ احادیث کے ساتھ نہ ملائیں تو ہم بھی یہاں کہیں گے جی جو خدا کا ہمیں لکھا ہے رؤیت ہے تو خدا کل ہم خدا کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. یا جو روایات ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف لٹک رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مانا نہیں جا سکتا ہے. یا خدا اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا, نعوذ باللہ. یہ ساری روایات جو ہیں وہ یا تو ہمیں سمجھنا پڑے گا ان روایات کو, یا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ روایات واقعی درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ جو چیزیں صریح ہے قرآن کے خلاف ہوں, بالکل صحیح, وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے, جو ہمارا موقف ہے. بالکل صحیح. جو صریح قرآن کے خلاف ہے ہمیں حکم ہے اس کو دیوار پر دے مارو. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ قبلہ. یہ بہت ہی واقعی آپ نے کہا کہ معرکۃ الآراء موضوع تھا اور پیچیدہ موضوع ہے, خاص طور پہ یعنی ان جوانوں کے لیے ہم لوگ جو بہت زیادہ دقت سے ان موضوعات کو نہیں سمجھتے, اور مختلف روایات ایسے ٹکڑوں کی صورت میں ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے سوالات کے سلسلے کو شروع کیا, کہ جس کی وجہ سے ایسے خوبصورت موضوعات ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ان پہ بات کریں اور ان کی وضاحت ہو سکے. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. اور آج کے پروگرام کے لیے وقت تمام ہوا. آپ سے ایک مرتبہ پھر اس درخواست کے ساتھ کہ اپنے سجیشنز کے ذریعے, سوالات کے ذریعے, اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں بے موقع دیتے رہیں کہ اس پروگرام کو مزید بہتر کیا جا سکے. آج کے لیے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم عظیم